حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا کہ جب مدینہ آئے تو غلام بن کر آئے. ساتھ میں بولو، مدینہ آئے تو، لیکن تھے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، غلام تھے. اور کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام تھے. ساتھ میں کو کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام. اب وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ یہودی کی ایک عادت تھی، اس کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں، بڑی پراپرٹی، بڑے باغ، کھجور کے باغ. وہ پورا دن حضرت سلمان سے کام لیتا، صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، بس حضرت سلمان کے پاس کام لیتا. اور حضرت سلمان غلام تھے، وہ کام کرتے تھے، کلمہ پڑھاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی کے غلام تھے. اور یہودی کے بارے میں لکھا وہ دبلا پتلا سا انسان تھا، لیکن حضرت سلمان کے پاس پورا دن کام لیتا. اور جب رات کا وقت ہوتا نا، رات کا وقت، شام کا وقت ہوتا، تو سلمان کو کہتا میرے سامنے بیٹھو، چلو میرے سامنے بیٹھو. اب حضرت سلمان فارسی غلام تھے، وہ سامنے بیٹھ جاتے. جب سامنے بیٹھ جاتے تو یہ یہودی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو گالی بکنا شروع کر دیتا. اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اور اتنا برا برا کہتا. حضرت سلمان فارسی صبر کرتے صبر کرتے صبر کرتے. لیکن میرے دوستو، صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. صبر بھی آدمی کرتے کرتے آخر میں وقت آ جاتا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بس وہ یہودی بیٹھا ہے اور اس نے حضرت سلمان فارسی کو سامنے بٹھایا اور معلوم نہیں کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں کہنے لگا. حضرت سلمان کو غصہ آیا. بولو حضرت سلمان کو، ساتھ میں بولو نا حضرت سلمان کو. اور یہ غصہ بھی وہ تھا جو اللہ کو بھی پیارا لگتا ہوگا. میں لگتا ہوگا نہیں نا. حضرت سلمان فارسی کو غصہ آیا، بس کھڑے ہوئے اور ایک تماچا دیا. ایسا یہودی کو تماچا دیا، وہ دبلا پتلا. اور یہ تو سلمان کا ہاتھ تھا. بھائی سلمان کا ہاتھ تھا، لمبے چوڑے ہٹے کٹے کلمے والے. اب جیسے مارا تو یہودی دو گھلاٹی کھا کے نیچے گرا. لیکن نیچے گرنے کے بعد اس نے چلانا شروع کیا، پورے محلے میں آواز دینا شروع کیا، ارے آ جاؤ پورے محلے والے آ جاؤ، دیکھو دیکھو ایک غلام ہے، ایک غلام ہے. وہ اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب وہ محلہ یہودیوں کا محلہ، تقریباً 400-500 یہودی جمع ہوئے اور سب نے مل کر جو حضرت سلمان کو مارا. میرے پیاروں، آج بھی کتابوں میں لکھا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضرت سلمان پورے کے پورے زخمی ہو گئے. میرے پیاروں، کیسا زخم ہوگا. خیر سب مار مار کر چلے گئے. رات کا سناٹا چھایا ہے. وہ آقا بھی چلا گیا، وہ سب کے سب مار دھاڑ کے چلے گئے. حضرت سلمان زمین پر ہے، خون میں لت پت ہے، اسی طرح کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. حضرت سلمان دھیرے دھیرے، پاؤں بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، گرتے پڑتے. رات کا وقت ہے. حضرت سلمان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. میرے دوستو، وہ منظر کیسا منظر ہوگا. اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا تو رات کے سناٹے میں سلمان فارسی زمین پر گرے ہیں، لمبے چوڑے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا، ماں بالو کا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی تمہیں تو اس طرح نہیں دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت سلمان نے پوری داستان سنا دی کہ اللہ کے رسول سالوں سال سے میں پریشان ہوں، لیکن کبھی میں آپ کے پاس نہیں آیا. لیکن آج تو 400-500 نے مل کر بہت مارا، مجھے بہت مارا. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا سلمان جاؤ واپس چلے جاؤ، آقا سے معافی مانگ لو. یہ اسلام ہے میرے پیارو. جاؤ واپس چلے جاؤ اور آقا سے حضرت سلمان نے کہا میں واپس چلا جاؤں. کہاں جاؤ تم؟ وہ آقا ہے، تم غلام ہو اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ آقا کی فرما برداری کرے. جاؤ جا کر اپنے آقا سے معافی مانگو. حضرت سلمان، دوستو اندازہ لگاؤ اس وقت دل پر کیا گزرتی ہوگی حضرت سلمان کے. لیکن اٹھے جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا سلمان جانے سے پہلے ابھی جبرائیل نے مجھے 2 باتیں بتائی ہے. کہو سبحان اللہ. اے سلمان وہ دونوں انعام میں تجھے دے دیتا، میں تجھے وہ انعام دے دیتا. حضرت سلمان ٹھہر گئے. میرے دوستوں کپڑے پھٹے ہوں گے، پورے بدن سے خون بہتا ہوگا، حضرت سلمان کا پورا بدن دکھتا ہوگا. لیکن کہا کہ میرے پیارے نبی کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کہہ دوں کہ سلمان آج سے اللہ نے فیصلہ کر لیا، سلمان منی وانا من سلمان. اے سلمان آج سے تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے وہ رات کے سناٹے میں حضرت سلمان سے فرمایا سلمان منی وانا من سلمان. ہمارے آقا نے فرمایا رات کے سناٹے میں حضرت سلمان لہو لہان زخموں سے چور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، قیامت تک سلمان تو میرا رہے گا اور میں تیرا رہوں گا. اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ بہت اچھی بات بتائی. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان، بھائی سب سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا بلند آواز سے کو، بولو گے نا؟ اس لیے ایک بات ہوئی. دوسری بات سنو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قیامت تک آنے والا میرا امتی وہ جنت جنت مانگتا رہے گا. قیامت تک آنے والا میرا امتی جنت جنت مانگتا رہے گا، لیکن سلمان قیامت تک جنت سلمان کو مانگتی رہے گی. فرمایا الجنت تحن الى سلمان. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا جنت
जन्नत को मांगेगी और जन्नत को पूछो तुझे क्या चाहिए तो जन्नत कहेगी मुझे सलमान चाहिए। हजरत सलमान पूरे जख्मों से चूरते, लेकिन जब ये दो बातें मिली ना कि अल्लाह के रसूल ने कहा सलमान मैं तेरा तू मेरा और जन्नत तेरी तुझे मां, हजरत सलमान फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम ऐसा लगा मुझे किसी ने मारा ही नहीं। कहते मेरे सारे जख्म अच्छे हो गए, मुझे किसी ने मारा नहीं। हजरत सलमान कहते मैं रोता रोता गया वो यहूदी के पास गया और कहा कि मेरे नबी ने मुझे सिखाया कि मैं तुझसे माफी मांगू, इसलिए मैं तेरे सामने माफी मांगने के लिए आया। लेकिन सलमान ने ये भी साथ में कहा आइंदा मेरे नबी के बारे में ऐसी कुछ बात मत करना, इसलिए कि वो ईमान जो है ना वो ईमान मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन मेरे दोस्तों कुछ दिन गुजरे, सुनो कुछ दिन, बोलो ना साथ में आप लोग, कुछ दिन। एक दिन फिर वही मामला, वो यहूदी बैठा है अपने दोस्तों यारों के साथ बैठा है, सलमान बेचारे सामने बैठे और यहूदी ने बकरा शुरू किया, बकता गया यहाँ तक कि कुछ ऐसी बात कह दी हजरत सलमान को गवारा न हुआ। हजरत सलमान उसी तेज में उठे और फिर वही तमाचा मारा और वो यहूदी कलाबाजी खाता खाता जाके गिरा और गिर कर उसने वही काम किया, सारे महल्ले को जमा किया, देखो देखो इसको देखो, गुलाम है गुलाम, ये हमारी रोटी पर पलता है, ये हमारे अनाज को खाता है, ये हमारी बनाई हुई जिंदगी पे रहता है और ये देखो ये आका के ऊपर हाथ उठाता। अब वही 400-500 आए और जो सलमान को मारा और सब रात के सन्नाटे में छोड़कर चले गए। हजरत सलमान कहाँ जाते? अरे मेरे दोस्तों कहो ना, सहारा है तो मदीने वाले का आसरा है ना। हजरत सलमान उठे, पूरे जख्मों से चूरे, अपने आप को घसीटते फिर रात को दरवाजा खिटखिटाया। जब दरवाजा खोला गया और हजरत सलमान के बदन से जो खून बहता था तो हमारे नबी पाक साहब की मुबारक आंखों से आंसू आए। कहा सलमान तुझे कहा था ना कि कुछ कहना नहीं, तुझे कहा था हाथ उठाना नहीं। आज हजरत सलमान ने कहा मेरे प्यारे नबी, आज उसने बहुत अजीब बात कही। हजरत सलमान ने जो जुमला कहा सुना, हजरत सलमान ने कहा अल्लाह के रसूल अगर मुझे गाली देता मैं बर्दाश्त करता, मेरी माँ को गाली देता मैं बर्दाश्त करता, अरे मेरे बाप को गाली देता मैं बर्दाश्त करता, अरे मुझे पूरे खानदान को गाली देता बर्दाश्त करता, लेकिन उसने आपकी इज्जत पर हमला किया और अल्लाह के रसूल आज नहीं आइंदा भी होगा तो सलमान हाथ उठाएगा, सलमान जान ले सकता लेकिन नबी के खिलाफ आवाज नहीं सुन सकता। मेरे प्यारों क्या मोहब्बत होगी मेरे प्यारों, मोहब्बत का अंदाजा मैं और आप नहीं कर सकते। हमारे नबी ने देखा कि सलमान, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ, बोलो सुभान अल्लाह बोलो, सलमान के सर पर रखा और क्या फरमाया, ए सलमान एक बात बताऊं। हजरत सलमान तो जख्मों से चूर थे। कहा अल्लाह के रसूल बताए मुझे क्या करना। कहा जाओ तेरे आका को कह दे कि तुझे बेच दे और जो कीमत मांगे कबूल कर ले, इसलिए कि मोहम्मद तुझे खरीदने तैयार हो चुका है। ओ हजरत सलमान के बारे में लिखा ऐसा जोर का नारा मारा होगा या हजरत सलमान ऐसे सारा जख्म खत्म, अरे वो सर भी जख्मी है, हाथ और पांव जख्मी है, लेकिन हजरत सलमान खड़े होकर अल्लाह के रसूल आप मुझे खरीदेंगे, आप मुझे खरीदेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, हजरत सलमान ने जोर से आवाज लगाई, ए अल्लाह क्या नसीबा खुला है, यहूदी की गुलामी से निकलूंगा और ताजदार मदीना की गुलामी में आ जाऊंगा। अब हजरत सलमान बहुत इत्मीनान से कि अब तो सौदा ही हो गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। सुबह सुबह वही यहूदी के पास गए, कहा मुझे बेच दे। यहूदी को कहा मुझे, कहा कौन खरीदेगा? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कितना देंगे वो, कितना देंगे? यहूदी ने कहा, अरे हजरत सलमान ने कहा मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं कीमत बताऊं, तू कीमत बोलता जाएगा मोहम्मद अता करता जाएगा। वो यहूदी को मालूम, मैं वो यहूदी को मालूम कि जो बोलूंगा वो हो जाएगा, इसलिए कि हम भाई यहूदी भी इतना तो जानते थे ना कि ये मोहम्मद सही है। अरे बोलो जानते थे कि नहीं? अरे कुरान में लिखा सारे यहूदी को मालूम था कि ये नबी है, मगर मारे जलन के ईमान कबूल नहीं करते थे। बल्कि कुरान ने तो कहा यहूदी इतना नबी को पहचानते थे जैसे वो अपने बच्चों को पहचानते हैं। अरे मेरे सामने मेरा बेटा आएगा तो मैं पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा? इतने बड़े मजमे में बेटा आपका आएगा, बोलो आप पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? कुरान करीम में अल्लाह ने दूसरे पारे में फरमाया कि यहूदी हमारे नबी को ऐसा पहचानते थे जैसे अपने बच्चे को पहचानते, लेकिन जो जलन थी जिसकी वजह से ईमान कबूल नहीं करते थे। ये कहां पर लिखा है? अरे बोलो ना साथ में बोलो, कुरान में कौन से बारे में? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते यहूदी को देखो, ये ईसाइयों को देखो, ये हमारे नबी को ऐसा पहचानते जैसे अपने बच्चों को पहचानते। तो वो समझ गया यहूदी कौन खरीदने वाले। तो उसने सोचा ऐसी बात कहूं कि जो मोहम्मद से भी ना होवे, कहो नाउज़ु बिल्लाह। यहूदी ने क्या कहा मालूम? अरे मैं कीमत बताऊंगा तो वो तो दे देंगे। यहूदी ने कहा ए सलमान चल मेरे साथ में चल,
اب حضرت سلمان حیران کہ بھائی یہاں قیمت بات کرنی ہے تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ یہودی لے گیا ایک یہ تو کچھ بھی نہیں میدان, ایک لمبے چوڑے میدان پر لے گیا, کہا یہ پوری زمین میری. وہ یہودی نے کہا زمین میں. سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کی زمین ہے. کہا یہ میری زمین ہے, اگر تجھے آزاد ہونا ہے, سننا, اگر تجھے آزاد ہونا میں بیچ دوں گا, تجھے بیچ دوں گا, لیکن تم جا کے تمہارے محمد کہہ دو صلی اللہ ہو, تم جا کے تمہارے محمد کو کہہ دو کہ یہ جو زمین ہے نا, زمین میں 3 رات کا موقع دوں گا. کتنی رات کا؟ 3 رات کا موقع دوں گا. یہ زمین پر مجھے 3 رات میں 300 کھجور کے درخت چاہیے. کیسے درخت؟ کھجور کے 300 کھجور کے درخت چاہیے, اور ہر کھجور پکی ہونا چاہیے, کوئی کچی نہیں ہونا چاہیے, اور 3 رات میں یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو تم آزاد, نہیں ہوتا ہے تو پڑے رہو میرے غلام بن کے. میرے پیاروں بتاؤ کیا ہوگا معاملہ؟ وہ کہہ کر چلا گیا. کون چلا گیا؟ ارے سب بولو نا, کون چلا گیا؟ حضرت سلمان وہ میدان پہ کھڑے اور سوچ رہے اتنا لمبا چوڑا میدان, اور 3 رات کے اندر یہاں 300 کھجور کے درخت لگانا, اور کھجور کا درخت نہیں لگانا, اس پر کھجور بھی آنی چاہیے اور کھجور بھی پکی ہوئی ہونی چاہیے. حضرت سلمان فارسی جو اتنے خوش تھے نا, رات کو بہت خوش تھے, نعرہ مارا تھا کہ میں یہودی کی غلامی سے نکل کر محمد کی غلامی میں چلا جاؤں گا. وہ سلمان فارسی وہی زمین پر بیٹھ کے رو رہے اور کہہ رہے اللہ, اے اللہ, کیا میرے نصیب میں نہیں کہ میں محمد کی غلامی کروں, اس لیے کہ یہ 3 رات کا معاملہ ہے, 300 کھجور کے درخت لگانا ہے, اور کھجور پکی ہونی چاہیے, اور سب اچھا ہونا چاہیے. اے اللہ, یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے. ارے بولو حضرت سلمان فارسی. تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کو خیال آیا کہ کم از کم نبی کو جا کے خبر تو کروں, بھلے یہ معاملہ نہیں ہوگا, میں یہودی کا غلام رہوں گا, لیکن کم از کم نبی کو خبر تو کروں. شام کا وقت ہے, سب بولو شام کا, شام کا وقت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت میں پورے غم سے بھرے ہوئے, پورے غم میں ڈوبے ہوئے, حضرت سلمان فارسی ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز کے بعد حضرت سلمان قریب گئے, کہا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا اچھا آ گئے, یعنی ہمارے نبی انتظار کر رہے. کہا سلمان آ گئے, بتاؤ یہودی نے کیا کہا, تمہارے آقا نے کیا کہا, تاکہ میں قیمت چکا کر معاملہ ختم کروں. حضرت سلمان فارسی نے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول قیمت نہیں مانگی, ایسا مانگا ہے وہ زمین بتائی, زمین 3 رات میں 300 کھجور کے درخت, کھجور پکی ہوئی, اور یہ ہو نہیں سکتا. میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا, میں واپس یہودی کی غلامی میں جاتا ہوں. اللہ نے میرے مقدر میں آپ کی غلامی نہیں لکھی ہے, میں یہودی کی غلامی کروں گا. حضرت سلمان جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ, ہو جائے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ سلمان, بیٹھ جاؤ, ہو جائے گا. اب حضرت سلمان فارسی بیٹھے, اور حضرت سلمان فارسی اپنے دماغ میں پلاننگ کرتے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کریں گے, اور سب کو کہیں گے کلہاڑی ہاتھ میں لے لو, اور سب کو وہ زمین پر لے جائیں گے, اور سارے صحابہ مل کر کھدائی کا کام کریں گے, اور یہ کھدائی ہوگی, اور کھجور کے درخت لگیں گے. حضرت سلمان فارسی سوچ رہے ہیں, لیکن ہمارے نبی نے کسی کو بلایا نہیں. مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی. کون سی جماعت کھڑی ہو گئی؟ مغرب بھی ہو گئی. اس کے بعد میں اللہ کے رسول اپنے کاموں میں لگے ہوئے, صحابہ کرام آ رہے جا رہے. آپ کسی کو بلا, عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء کی نماز بھی ہو گئی. ارے بولو عشاء کی نماز بھی. اب تو حضرت سلمان, ارے ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تو کسی کو بلایا نہیں, آج پہلی رات, کل دوسری رات, پھر تیسری رات, اور اس میں سارا معاملہ حل ہونا. اب حضرت سلمان بے چین ہے. ارے میرے دوستوں, رات کا ایک حصہ گزر گیا. اب حضرت سلمان نے ہمت کی, کہا اللہ کے رسول وہ کھجور کے درخت لگانے ہیں, ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان ہمیں تو وہاں جانا نا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چادر تھی, بھائی چادر مبارک جو آپ کے ہاتھ میں تھی, سلمان یہ لے لو, یہ چادر مبارک لے لو, چلو ہم چلے, ہمیں بتاؤ وہ زمین کون سی ہے. اب اللہ کے رسول سننا, اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان, بولو کون؟ حضرت سلمان ہمارے نبی کی مبارک چادر کو لے کر آگے بڑھے جا رہے اس زمین پر آ گئے. جب حضرت سلمان اس زمین پر پہنچے, ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ زمین ہے. حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ تو اکیلے آئے, کیسے کام ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا وہ چادر کا ہے, اے ردائی, اور میری چادر کا. حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مبارک چادر. کہا بچھا دو, اسے بچھا دو. اور وہ لمبا چوڑا میدان تھا, حضرت سلمان فارسی نے بچھا دیا. کیا فرمایا؟ نم یا سلمان سو جاؤ. بھائی چادر بچھا دی, سو جاؤ. کہا اللہ کے رسول میں سو جاؤں؟ تو کہا سو جاؤ, میں بھی سونے والا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا سو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں بھی سونے والا. حضرت سلمان کہتے ہیں سوئیں گے تو یہ کیسا ہوگا, یہ کام کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا سلمان سو جاؤ, آرام سے سو جاؤ, میں بھی سو جاؤں, فرشتے آئیں گے اور کام کر کے چلے جائیں گے. اور ہوا کیا معلوم؟ بڑی عجیب بات, چادر بچھا دی گئی. ارے ساتھ میں بولو نا چادر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک میں لکھا کان اذا نام نفخا, حدیث پاک میں لکھا جب ہمارے نبی سوتے تھے تو ہلکی ہلکی کھراٹے کی ایک آواز آتی تھی, اور ہر آواز سے مشک کی خوشبو باہر نکلا کرتی تھی. ہم لوگ بھی سوتے نا, کھراٹے,
वो कासिम आते खर्राटे आते ना रात को, बीवी को पूछ लेना खर्राटे मारता है कि नहीं मारता। इतने साल हो गए अल्लाह के बंदे को ये नहीं मालूम खर्राटे लेता नहीं लेता। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे खर्राटे तो बहुत अजीब होते हैं। ऐसे खर्राटे होते कि हमारी नींद भी हराम हो जाती है। सही है ना? कोई अगर ऐसा हमारे कमरे में आ गया तो रहना मुश्किल हो जाए। मैंने पहले भी आपको बताया, साउथ अफ्रीका जब मैं गया ना, साउथ अफ्रीका, तो वहां ऐसा हुआ। मेरी पहली रात साउथ अफ्रीका में, एक भाई मेरे पीछे पड़ा, मौलाना खिदमत करना खिदमत करना। अरे मैं बहुत पहले की बात बताता, अभी तो बूढ़ा बूढ़ा मैं भी हो गया। फिर उस जमाने में कहा खिदमत की जरूरत, मैंने कहा भाई कोई खिदमत की जरूरत नहीं, मैं साउथ अफ्रीका आया, पूरा दिन सफर करके आया, मुझे चैन। कहा नहीं मौलाना मैं आपके साथ सोऊंगा। मैंने कहा सो जा। अब मेरे से पहले उसको नींद आ गई और वो ऐसे खर्राटे मारे कि बराबर पौने घंटे तक मैंने तो बर्दाश्त किया। फिर मैंने उसको उठाया, जैसे उठाया मुझे कहता मौलाना कोई खिदमत। मैंने कहा एक ही खिदमत, तू बाहर मैं अंदर, इसलिए तेरा ये जनरेटर कब बंद होगा। तो जिसका पेट खराब होता है ना, वो बहुत जोर जोर के खर्राटे लेता है, और जिसके पेट में खाना हजम नहीं होता, वो दोनों किस्म के होते हैं, खर्राटा लेने वाला और न लेने वाला। सही तंदुरुस्त आदमी वो होता जो हमारे नबी का तरीका है, काना इदा नामा नफका। हमारे नबी जब सोते थे हल्की सी आवाज आती थी, और जब आवाज आती थी तो मुंह से मुश्क की खुशबू भी आया करती थी। अब हम वाक्य पर आ जाए। हज़रत सलमान फारसी ने चादर बिछाई, अरे बोलो हमारे नबी। हज़रत सलमान सोएंगे, अरे साथ में बोलना सोएंगे। उनका तो बहुत बड़ा मामला है, आजाद होने का मामला। हज़रत सलमान के बारे में लिखा, सुना हज़रत सलमान के बारे में लिखा, सोए नहीं, क्यों अल्लाह के रसूल को देख रहे, तो अल्लाह के रसूल तो आराम कर रहे। फिर कभी यूं आसमान की तरफ देखते कि कम से कम जिब्राइल दिखे तो सही, कहाँ है? अरे भाई फरिश्ते आने वाले दिखे तो सही। लेकिन हजरत सलमान कभी इधर कभी इधर, लेकिन वो भी तो थके हुए थे, जख्मों से मुकम्मल चूर थे। हजरत सलमान, सुना हजरत सलमान सो गए। बोलो हजरत सलमान सो गए। मेरे प्यारों, अब सुनने जैसी बातें हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं सो गया। फरमाते अनामनी अल्लज़ी अनाम रसूली, उसी खुदा ने मुझे सुला दिया जिस खुदा ने मेरे पैगंबर को सुला दिया। हजरत सलमान फारसी फरमाते आंख खुली ना। हजरत सलमान फारसी फरमाते आंख खुली, अंधेरा था। अरे उस जमाने में लाइट बल्ब तो कुछ नहीं था, पूरा मैदान में अंधेरा था। हजरत सलमान फारसी की आंख खुली, करीब देखा, अल्लाह के रसूल नहीं है। अल्लाह के हजरत सलमान फारसी घबरा गए, कहते फंसी तू। फरमाते मैं घबरा गया कि अल्लाह के रसूल कहाँ गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं उठा, थोड़ा आगे गया तो देखा सजदे में मेरे नबी रो रहे हैं। सजदे में मेरे नबी रो रहे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे। हजरत सलमान कहते अल्लाह की कसम इतनी शर्म आई कि गुलाम तो सो रहा है और आका तहज्जुद पढ़ रहे हैं। लेकिन सुनना, जैसे तहज्जुद की नमाज हो गई ना, सुनना जैसे तहज्जुद की नमाज हो गई, अल्लाह के रसूल ने पूछा सलमान क्यों उठ गए। अरे मेरे दोस्तों, कोई और होता तो कहता चलो तहज्जुद पढ़ो, हाँ क्यों उठ गए। सलमान ने कहा अल्लाह के रसूल आंख खुली, आप नमाज पढ़ते मैं बैठा हूँ। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, सुनना जुमला, सो जा। वो यहूदी तुझे चैन से सोने नहीं देता, मोहम्मद की गुलामी में चैन से सो जा। और क्या फरमाया, सुबह का वक्त होगा, फिक्र न करना, मैं खुद तुझे उठा दूंगा। मेरे दोस्तों, हजरत सलमान फारसी फरमाते मेरे नबी ने ऐसे प्यारे जुमले कहे, मैं अपने बिस्तर पर आके लोटपोट होने लगा। हजरत सलमान कहते ऐसा रोया, दुआ करो उस रोने के सदके में अल्लाह मेरी और आपकी मगफिरत फरमाए। हजरत सलमान फरमाते मैं मुसलसल रोता गया, और रोते रोते कब मेरी आंखें बंद हो गई। सलमान फारसी फरमाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, तब मेरे प्यारे नबी ने बड़े प्यार से मुझे बेदार किया। हजरत सलमान फारसी फरमाते मैं उठा, मैंने अपनी आंखों को मसला, आंखों को मसलने के बाद मैंने देखा तो मेरे नबी मुस्कुरा कर कहते हैं देख सलमान, जरा देख तो सही सलमान। हजरत सलमान फरमाते मैं आगे गया, मेरे परवरदिगार की कसम 300 खजूर के दरख्त लग चुके थे। हजरत सलमान फारसी फरमाते 300 खजूर के दरख्त थे, खजूर पकी है। और सलमान फारसी फरमाते ऐसी खजूर तो मैंने कभी मदीने में देखी नहीं, ऐसी खजूर के मैंने मदीने में देखी नहीं। हजरत सलमान कहते मैंने अल्लाह के रसूल को पूछा, अल्लाह के रसूल आज तक मदीने में ऐसी अच्छी खजूर कभी आई नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस खजूर का नाम अजवा खजूर है। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जो आज भी सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अजवा खजूर है, और ये वो खजूर है जो डायरेक्ट अल्लाह मदीने से भेज, अल्लाह डायरेक्ट जन्नत से भेज देता है। ये वो खजूर है जो अल्लाह डायरेक्ट जन्नत से दे देता। बात हजरत सलमान फारसी ने देखा, और फिर उसके बाद में जो होना, वो मेरे प्यारो वो यहूदी के पास, किसके पास, और क्या कहा चलो चलो जमीन पे चलो, कल मेरे को लेकर गए थे, आज मैं तुमको लेकर चलता हूँ, चलो चलो जमीन। अरे यहूदी आए जमीन को, दुबला पतला यहूदी देखा, 1 2 3 4 300 खजूर के दरख्त। और जब वो खजूर को देखा तो बिजनेस करने वाला जिनका खजूर का कारोबार हो, कहा कि ऐसी खजूर तो आज तक मदीने में नहीं आए, ये तो बिल्कुल नया व्यापार है, नया माल है जो किसी के पास नहीं है। पर हजरत सलमान फारसी कहने लगे तू गिनता जा। वो गिनते गए 300 खजूर के दरख्त हो गए। हजरत सलमान ने कहा मैं चला, तो कहा कि वो यहूदी क्या कहता मालूम, ये मेरी जमीन है, इसलिए कल तो कुछ नहीं था, ये मेरी। कहा वो तेरी होए कि तेरे अब्बा की होए, मैं चला।
یہ تیری کے تیرے ابا، لیکن میں چلا اور حضرت سلمان فارسی سنا حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا آپ اندازہ لگاؤ. وہ سلمان فارسی لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت، کیا آپ خوش ہوں گے؟ سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے رسول غلام حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا انت حر لوجه اللہ، جا اللہ کے واسطے میں نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا. کوئی اور ہوتا تو آزادی کا شور مچاتا. یہ ہمارے نبی کے دروازے کو یوں پکڑ کے بیٹھ گئے، دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی نا پکڑ کے یوں، اور رونے لگے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ تم آزاد ہو گئے، مدینے والوں کو کہہ دو تم آزاد ہو گئے. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ کیا تم کو یہ غلام پسند نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کیا میری غلامی آپ کو پسند؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو غلام بن کے رہنا چاہتا. جو جملہ کہا تھا سلمان فارسی نے، کیا جملہ فرمایا؟ انکانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ. حضرت سلمان نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لو، اس لیے کہ رسول کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی ہے، 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی. میں مدینے میں رہوں، آپ کا غلام بن کر رہوں، جنت میں آؤں تو آپ کا غلام بن کر جنت میں آؤں. اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے. کہا سلمان تم غلام بنو نہ بنو، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تم میرے ہو اور میں تمہارا. اب سننا میرے دوستو، سلمان آزاد. ارے بولو سلمان. اب بہت ڈرنے کی بات پر میں آپ کو لا رہا ہوں میرے پیاروں، ذرا توجہ سے سننا. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. بولو ایک لمبا زمانہ. تو حضرت سلمان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، یہی حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت سلمان فارسی آئے اور روتے ہوئے آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو بہت پہلے سلمان کو روتا ہوا دیکھا تھا، جیسا آپ کو واقعے میں بتایا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو کہا سلمان آج کیوں رو رہے ہو؟ اب تو اللہ نے تمہیں بیوی دی ہے، بچے دیے، گھر دیے، کاروبار دیا، اب رونا کس بات کا؟ سننا حضرت سلمان نے کیا فرمایا. کہا اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ میرا جو سیٹ تھا نا، کون بہت کماتا ہے، اس لیے کہ اس کے باغ میں جو کھجور ہے وہ کھجور کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اتنے بھاری بھاری دام میں کھجور بیچتا ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ کئی درہموں میں جا کے اس کی کھجور بکتی ہے. تو اللہ کے رسول آپ بتاؤ، وہ کھجور تو آئی تھی میرے اور آپ کے صدقے، میں کھجور تو آئی تھی، میں سویا تھا آپ سوئے تھے، آپ میرے پیارے نبی آپ کے صدقے کھجور آئی اور آپ کے صدقے میں مجھے آزادی ملی، تو ہوا آپ کی وجہ سے. اور کماتا وہ کماتا. سننا جواب سننا. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان گزر جانے دے، کچھ دن گزر جانے دے، وہ باغ کا مالک اللہ تیرے کو بنانے والا ہے. اب حضرت سلمان فارسی کا وہ اتنا لمبا چوڑا باغ اور میرے کو ملے گا. اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رات بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا. ارے وہ رات بھی 300 درخت لگے تھے، تجھے کہاں سمجھ میں آیا تھا؟ لیکن 300 درخت لگے نا، یہ نبی کی زبان ہے، نبی بولتے ہیں فرش پر، اللہ فیصلہ کرتا ہے عرش پر. وہ باغ تیرا ہوگا سلمان، وہ باغ تیرا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کا چہرہ، اتنا بڑا باغ، اجوا کھجور کا باغ، اور وہ اتنی لمبی چوڑی زمین، اللہ کے رسول میری ہوگی. ابھی تو حضرت سلمان تعجب کرے، آسمان سے حضرت جبرائیل آئے، بولو آسمان سے، اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے. لیکن میرے دوستو یہ آیت کریمہ جو ہے نا حضرت سلمان کو تو خوش خبر دے رہی، لیکن اس میں ڈرنے کا بھی بڑا پہلو ہے. وہ آیت کریمہ آج بھی قرآن میں، بولو آج بھی قرآن ہے، 4 پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول اتنی بڑی زمین میری کیسے ہوگی، اتنا بڑا باغ میرا کیسے ہوگا، وہ اجوا کھجور کا مالک میں کیسے بنوں گا. حضرت جبرائیل آئے، آیت کریمہ لے کر آئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ آیت کریمہ جب صحابہ پڑھتے تھے تو روتے تھے. کیوں؟ اس میں اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے 2 انگلی کے بیچ میں سب ہے، جتنے دنیا میں ہے نا انسان جنات چرندے درندے پرندے، اللہ کہتے ہیں میری 2 انگلی کے بیچ میں ادھر بھی گھماؤ ادھر بھی گھماؤ. اسی کو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے میں جو چاہوں کروں. ارے صبح کا سیٹ ہوگا رات کو نوکر بنا دوں گا، ارے صبح کا نوکر ہوگا رات کو سیٹ بنا دوں گا، صبح کا غریب ہوگا رات کو امیر بناؤں گا، صبح کا امیر ہوگا رات کو غریب بناؤں گا، صبح میں عزت والا ہوگا رات کو ذلیل کر دوں گا. اور میں ڈر ڈر کے کہتا ہوں صبح میں ایمان والا ہوگا رات ہونے سے پہلے ایمان چھین لوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ آیت کریمہ نے یہی بتایا. اللہ کے رسول نے کہا سلمان سنو، اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں سلمان صبر کر، ایک دن وہ باغ تیرا ہوگا. بولو ایک دن وہ باغ. چلو میرے دوستو پھر کہو ایک اور زمانہ گزر گیا. ارے بولو ایک، میں پوری بات آپ کو بتاؤں. ایک اور زمانہ گزر گیا. حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر. بولو حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر. اس میں کیا ہوا بھائی؟ بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں صرف آپ کو مختصر بتاؤں. اتنا واقعہ
کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کھڑے ہیں اور خیبر کے اوپر فتح ہوئی. بولو سبحان اللہ. فتح ہوئی اور سارے یہودی جو ہے سب کے ہاتھوں میں کڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, سب لائن میں کھڑے. اللہ کے رسول بھی کھڑے, صحابہ کرام بھی کھڑے. سننا میرے پیارے دوستو, سننے جیسی بات ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ کرام کا مجمع کھڑا اور سامنے یہودی ہے جن کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑی ہے, سب کے سب لائن میں کھڑے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اینا سلمان. اب بھائی دیکھو ہمارے مجمع میں سلمان کہاں ہے؟ حضرت سلمان آئے, لبیک یا رسول اللہ. وہ جو یہودی تھا نا وہ بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ کون ہے وہ؟ ارے بولو نا کون ہے؟ یہودی ہے. ان کا کون ہے؟ حضرت سلمان نے دیکھا, کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول اس کو نہیں پہچانو تو کس کو پہچانا؟ بہت اچھی طرح پہچانتا. اور پھر سلمان نے رو کر کہا, اللہ کے رسول مجھے بہت مارا گیا, مجھے بہت پیٹا گیا. سننا جملہ سننا, مجھے بہت مارا گیا, مجھے بہت پیٹا. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کیسا لوان میں آپ کے دروازے پر آتا تھا اور 2 رات تو مجھے کیسا پیٹا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ان کو بلاؤ. وہ یہودی سامنے آئے, کہا اس کے پاس جتنی زمین ہے اس میں وہ زمین جس میں ہم نے اجوا کھجور کے درخت لگائے, اے سلمان آج پورے مدینے کے سامنے اس زمین کا میں تجھے مالک بنا دیتا ہوں. ہو گئے سلمان مالک ہو گئے. پھر کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے؟ یہ انہوں نے تجھے مارا بہت نا. کہا بہت مارا, اللہ کا بہت مارا. کہا کہ تجھے ذلیل بھی بہت کیا. کہا بہت ذلیل کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کو سامنے لاؤ. ادھر یہودی ہے, ادھر سلمان ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا اللہ کے رسول نے سلمان کو دیا اور کہا سلمان مارو, انہوں نے تمہیں بہت مارا ہے, ذلیل کرو, انہوں نے تمہیں بہت ذلیل کیا. حضرت سلمان نے وہ کوڑا لیا. اب سلمان لمبے چوڑے ہٹے کٹے, جب کوڑا ہاتھ میں لیا مارنے کا ارادہ کیا. قربان جاؤ, سلمان اور یہودی کے درمیان ہمارے نبی آ گئے. بولو بولو سبحان اللہ. بولو ہمارے نبی آ گئے اور کتنے پیار سے فرمایا سلمان حق ہے تجھے مارنے کا, حق ہے تجھے, حق ہے کہ تو مار, تجھے حق ہے کہ تو ذلیل کر, لیکن آج میری محبت میں معاف کر دے, اللہ تجھے جنت نصیب کر دے. اے سلمان میں درمیان میں آ گیا, ایک سفارش کرنے کے لیے آیا. مجھے معلوم ہے انہوں نے تجھے بہت مارا ہے, مجھے معلوم ہے 500 آدمیوں کو لے کر تجھے مارا اور اللہ نے تجھے ہر وقت بچایا, لیکن اے سلمان آج میری محبت میں معاف کر دے. میرے پیارے دوستوں, حضرت سلمان نے وہ کوڑا یوں زمین پر رکھا, یوں کوڑا زمین پر رکھا, اللہ کے رسول کے گلے لگے اور جا کے یہودی کے گلے لگے. جب وہ یہودی کے گلے لگے تو یہودی نے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھا پورے مجمع میں سناٹا. سلمان کہنے لگے تو نے کلمہ پڑھا, انت قرأت کلمۃ طیبہ, تو نے کلمہ پڑھا, جنہوں نے زندگی بھر میرے نبی کی برائی کی تو نے کلمہ پڑھا. اس یہودی دبلے پتلے یہودی نے بہت پیاری بات کہی, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی پیاری بات کہی, ارے سلمان میرے نبی نے کہا تو نے کوڑا زمین پر رکھ دیا, اس کا مطلب تو رحمت والا ہے, اور اگر امتی رحمت والا ہے تو نبی کتنا رحمت والا ہوگا, اور جب نبی اتنی رحمت والا ہے تو پیدا کرنے والا خدا کتنا رحمان و رحیم ہوگا. اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا, اسی